تو چوتھا ایس ہے سیو دا لائف، دوسروں کی جان بچانا، انسانیت کی جان بچانا۔ تو دوستوں یہ ہے اصل جہاد۔ اب آپ خود طے کیجئے کہ جہاد انسان کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ جہاد ہے تو پھر قرآن میں جو کافروں سے لڑنے کے لیے کہا گیا ہے وہ کیا ہے؟ کافروں کی دو ٹائپس ہیں، ایک وہ جو آپ سے لڑ رہے ہیں، ان کے لیے وہی فارمولہ ہے جو اوپر سیلف ڈیفنس کے لیے بتایا گیا ہے، اور سیلف ڈیفنس ہر مذہب میں ہر دیش میں لاگو ہوتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ سامنے والا آپ کو مارنے آئے، آپ کا گھر جلانے آئے، آپ کی بہو بیٹیوں کی عزت پر ہاتھ ڈالے اور آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہو کہ آ بیل مجھے مار تو ان کے لیے تو سیلف ڈیفنس ہے۔ اور دوسری ٹائپ وہ شریف لوگ ہیں جو آپ سے لڑ نہیں رہے، تو ان لوگوں سے بھلا آپ کیوں لڑیں گے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے چیپٹر 60 ورس 8، جن لوگوں نے نہ تم سے دین کے بارے میں جنگ کی، نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالا، ان کے ساتھ بھلائی کا انصاف کا سلوک کرنے سے خدا تم کو نہیں روکتا، خدا تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تو یہ تو ڈائریکٹ قرآن کی لائن ہے۔ جو آپ سے نہیں لڑ رہا ہے آپ کیوں ان سے لڑیں گے بلا وجہ ایسے ہی؟ تو ایسا تو کچھ ہے نہیں۔ اس کو ہم حدیث سے بھی سمجھتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے ظلم کر کر کے جینا مشکل کر دیا، اور جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، وہاں کے لوگوں نے بہت عزت احترام کے ساتھ دیا، مدینہ کے زیادہ تر لوگ مسلمان ہو گئے اور مدینہ ایک اسلامی اسٹیٹ بن گیا۔ اس وقت وہاں یہودیوں کے بھی کئی قبیلے رہتے تھے، تو ان قبیلوں کے ساتھ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹریٹی سائن کی بول رہا ہوں سمجھانے کے لیے، مطلب ایک معاہدہ ہوا جس کو مدینہ چارٹر بولتے ہیں۔ یہ دنیا کا پہلا کانسٹیٹیوشن تھا۔ اس کانسٹیٹیوشن کے حساب سے مدینہ کے سارے مسلمان اور سارے یہودی ایک بن کر رہیں گے۔ یہودیوں کو اپنے دھرم پر چلنے کی پوری آزادی ہوگی، اپنا مندر بنانے کی، اپنی عبادت کرنے کی، اپنے رسم و رواج کرنے کی پوری آزادی ہوگی۔ مسلمان اور یہودی ایک مل کر رہیں گے، ایک بن کر رہیں گے، اور اگر کوئی باہر کا دشمن حملہ کرے گا تو دونوں مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا مثال دی جا سکتی ہے کہ مسلمان غیر مسلمز کے ساتھ مل کر نہ صرف اچھے سے رہ سکتا ہے، بلکہ اگر باہر کا کوئی دشمن حملہ کرے تو ایک دوسرے سے کندھے سے کندھا ملا کر لڑ بھی سکتا ہے۔ زبردستی دھرم پریورتن کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے، اگر ہوتی تو پورے عرب میں آج کوئی غیر مسلم نہ ہوتا۔ تو دوستو اسلام میں ہولی وار قسم کی کوئی چیز نہیں ہے، دھرم کے نام پر آتنک پھیلانے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ قرآن کی 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں ان میں، اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 52,000 سے زیادہ حدیثیں ہیں ان میں، کہیں بھی کبھی بھی ایک بار بھی ہولی وار یا دھرم یدھ کا ذکر نہیں ہے۔ دھرم مذہب انسانیت کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ انسان دھرم کی حفاظت کے لیے۔ ہم کیا اور ہماری اوقات کیا کہ ہم دھرم کی حفاظت کریں، ہم دھرم کی رکشا کریں؟ جس نے مذہب بنایا ہے وہ خود اس کی حفاظت کے لیے کافی ہے۔ جہاد کی بات نکلی ہے اور ٹیررزم کا نام نہ لیا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ لوگ ٹیررزم کو جہاد سمجھتے ہیں کہ جہاد مطلب ٹیررزم، پر ہم نے اوپر دیکھا کہ جہاد بالکل الگ چیز ہے۔ تو پھر ٹیررزم کیا ہے؟ کسی کو زبردستی دھرم پریورتن کرنا یہ ٹیررزم ہے، مائنورٹیز پر ظلم کرنا یہ ٹیررزم ہے، کسی معصوم کو قتل کرنا یہ ٹیررزم ہے۔ لسٹ اور بہت لمبی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان سب کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ زبردستی دھرم پریورتن کرنا اسلام میں الاؤ نہیں ہے، چیپٹر 2 ورس 256۔ کسی معصوم کی جان لینا اسلام میں یہ بھی الاؤڈ نہیں ہے، چیپٹر 5 ورس 32۔ مائنورٹیز پر ظلم کرنا، ان کو دبانا، اسلام میں یہ بھی الاؤ نہیں ہے، مدینہ چارٹر جو پروفٹ محمد نے معاہدہ کیا تھا یہودیوں کے ساتھ۔ تو جو بھی چیزیں ٹیررزم سے تعلق رکھتی ہیں وہ ساری کی ساری قرآن اور حدیث کے اعتبار سے الاؤڈ نہیں ہیں، دوسرے شبدوں میں وہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ اب سوال آتا ہے کہ اگر اسلام اتنا امن پسند مذہب ہے تو پھر یہ بم بلاسٹ کیوں، یہ اسلام کے نام پر ٹیررزم کیوں؟ تو دوستوں ہر کمیونٹی میں کچھ نہ کچھ خراب لوگ ہوتے ہی ہیں۔ جاپان کا ہیروشیما اور ناگاساکی جس اٹیک میں ہزاروں معصوم لوگوں کی جان چلی گئی، کیا ہم اس کے لیے ہر امریکن کو دوشی ٹھہرائیں گے؟ امریکہ میں ہزاروں ریڈ انڈینز کا قتل عام کیا گیا، ان کو غلام بنایا گیا، کیا اس کے لیے ہم ہر یورپین گورے کو الزام دیں گے؟ کروسیڈ وار مطلب کہ کراس کے لیے جنگ، جس نے لاکھوں معصوموں کی جان لی، کیا ہم سارے کرسچنز کو اس کے لیے ذمہ دار مانیں گے؟ ہٹلر نے 60 لاکھ جیوز کو گیس چیمبر میں ڈال کر بھون دیا، وہ کرسچن تھا۔ جوزف اسٹالن نے 2 کروڑ لوگوں کو مار ڈالا، وہ بھی کرسچن تھا۔ کیا ہٹلر اور اسٹالن کے ٹیررزم کے لیے جیسس کرائسٹ ذمہ دار ہے؟
مسولینی نے صرف اٹلی میں 4 لاکھ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ فرینچ ریولوشن کا کرتا دھرتا میکسیمیلین، اس نے 2 لاکھ لوگوں کو مروا دیا۔ ان دونوں کے لیے کس مذہب کو بلیم کریں گے؟ ماؤ سنگ سونگ، اس چائنیز نے 1.5 سے 2 کروڑ لوگوں کو مارا۔ کیا اس کے لیے سارے چائنیز کو الزام دیں گے یا ان کے مذہب کو؟ اشوکا نے، دا گریٹ اشوکا، انہوں نے صرف ایک کلنگا جنگ میں 1 لاکھ لوگوں کو مارا۔ کیا اس کے لیے ہم ہندوازم کو بلیم کریں گے؟ برما میں ہزاروں معصوموں کا قتل ہوا، مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے، اس میں ان کا قتل ہوا، ان کے گھر جلائے گئے، لوگ اپنی اپنی جان بچا کر بھاگے اور کتنے تو دریا میں ڈوب کر مر گئے۔ کیا ہم اس کے لیے دنیا کے سارے بدھسٹوں کی گردن پکڑیں گے؟ نہیں، بلکہ ہم صرف ان برے اور ظالم لوگوں کو دوشی مانتے ہیں جنہوں نے وہ ظلم کیے، کیونکہ کوئی بھی دھرم، مذہب ٹیررزم نہیں سکھاتا ہے۔ جو لوگ دھرم کے نام پر معصوموں کی جان لیتے ہیں ان کا دھرم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ تو جس طرح اوپر کی پوری لسٹ میں ایک سے بڑھ کر ایک بڑے بڑے نمونے ہیں، اسی طرح دنیا میں ISIS، ابو بکر بغدادی جیسے چھوٹے چھوٹے نمونے بھی پائے جاتے ہیں۔ پر وہ اور اسی طرح اگر کوئی بھی اسلام کے نام پر اسلام کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے، انسانیت کے خلاف کوئی ظلم کر رہا ہے، تو اس کا وہ خود ذمہ دار ہے، نہ کہ اسلام۔ کیرن آرمسٹرانگ UK کی ایک بہت بڑی آتھر ہیں، وہ کہتی ہیں ٹیررزم ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینی مور دین دا کروسیڈ ہیڈ اینی تھنگ ٹو ڈو وتھ جیزس۔ اسلام کا مطلب ہی امن ہے، پیس ہے۔ یہ تو آیا ہی اس لیے ہے کہ انسانوں کو نہ صرف اس دنیاوی زندگی میں امن دے، بلکہ مرنے کے بعد آنے والی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امن، چین، سکون کی بہترین زندگی دے سکے۔ اب ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاد ایک نوبل ٹرم ہے، جس سے نہ صرف آدمی اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنا سکتا ہے، بلکہ پوری سوسائٹی کو، پوری انسانیت کو اس کے ذریعے فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ ایسے کہنے کو بہت چیزیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں حدیثوں سے، قرآن سے، لیکن چھوٹے پر ہی میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی کافی لمبا ہو گیا یہ۔ امید ہے آپ کی ساری غلط فہمی جو جہاد کو لے کر ہیں وہ دور ہو گئی ہوں گی۔ اگر کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو ضرور کمنٹ میں پوچھیے۔ ہم سب آدم اور حوا کی اولاد ہیں، سارے انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو دوستوں، خوش رہیے اور ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیے۔ یاد رکھیے، ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، بھائی بھائی ہیں، دشمن نہیں۔ نہ میں آپ کو اس چینل کو سبسکرائب کرنے بولوں گا اور نہ ویڈیو کو لائک کرنے۔ البتہ یہ ضرور کہوں گا کہ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکتا ہے شیئر ضرور کیجیے، کیونکہ آج دنیا میں پیار، محبت اور صحیح انفارمیشن کی بہت ضرورت ہے۔ دوسروں تک صحیح علم کا پہنچانا بھی صدقہ ہے، پن ہے۔ اس ویڈیو اور اس سیریز کا نیکسٹ پارٹ یہ رہا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جے ہند۔